کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے نئے پولیٹیکل میپ کے بارے میں جو ابھی ریسنٹلی عمران خان نے ریلیز کیا ہے. ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کی انٹرپریٹیشن ہم ذرا کرنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے پرانے میپ کے حوالے سے کیا نئی چینجز کی گئی ہیں, اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اس نئے پولیٹیکل میپ کے جتنے بھی فیچرز ہیں اور جتنے بھی امپورٹنٹ پورشنز ہیں ان کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کشمیر کے ریجن اور ایل او سی کے حوالے سے پاکستان نے کیا چینجز کی ہیں. پاکستان نے اپنی جو لائن آف کنٹرول ہے جس کو ایل او سی بھی کہتے ہیں, جس کو ڈیفائن کیا گیا تھا کراچی ایگریمنٹ اور شملہ ایگریمنٹ میں, اس میں جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اس میں جو ڈیمارکیشن کی گئی تھی وہ NJ 9842 تک کی گئی تھی, اس کو آگے ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا تھا. پاکستان نے اس بار اپنے اس پولیٹیکل میپ میں اس کو ایکسٹینڈ کر دیا کراکرم پاس تک. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان نے یہ کافی ایک بولڈ موو لیا ہے. 1984 کے بعد ہی بھارت نے یہ کلیم کیا کہ NJ 9842 سے ایک لائن ڈرا کی جائے اندرا کول تک, یعنی کہ اس کے ادھر جو سارا ریجن ہے وہ ہمارا ہے, جس کی وجہ سے سیاچن گلیشیئر انڈیا کے پاس آتا ہے. اب اس کی ریزن بھی میں نے ڈسکس کی تھی کہ سیاچن گلیشیئر پر یہ جو لڑائی ہے یہ کیوں ضروری ہے, کیا امپورٹنس ہے, کیا اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. انڈیا کے لیے یہ جو ٹو فرنٹ وار تھریٹ ہے نا, اگر انڈیا سیاچن پر نہیں بیٹھتا تو یہ جو ٹو فرنٹ وار تھریٹ ہے پاکستان اور چائنا کی طرف سے, اس کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر انڈیا اپنی وہاں پر ملٹری فورٹیفیکیشن نہیں رکھتا. اگر پاکستان کراکرم پاس تک مطلب اپنا بارڈر ملا لیتا ہے چائنا کے ساتھ, تو انڈیا کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ دو دشمنوں کو ایک ہی فرنٹ سے ہینڈل کرنا. اسی وجہ سے انڈیا کی مجبوری ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی اپنی ملٹری فورٹیفیکیشن قائم کی ہوئی ہے سیاچن گلیشیئر پر. اگر پاکستان کی پرسپشن کے حوالے سے ایل او سی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے کراکرم پاس تک, تو اس کا مطلب پاکستان اور چائنا کا بارڈر مل جاتا ہے اس جگہ پر جہاں پر انڈیا کا بھی بارڈر ہے. مطلب خنجراب پاس پہ بھی ہمارا بارڈر ملتا ہے, لیکن اس پوائنٹ پر کیا خصوصی بات یہ ہے کہ ساتھ انڈیا ہے اور بڑا آسان ہوگا پاکستان اور چائنیز فورسز کے لیے کہ وہ لے اور لداخ تک پہنچ جائیں اور وہاں پر کوئی جوائنٹ وینچر کر سکیں. اسی لیے اس نئے پولیٹیکل میپ میں پاکستان نے اپنا یہ جو کلیم ہے, اپنی جو پوزیشن ہے, اس کو ری افرم کیا ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بھارت کے جو بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک چیلنجز ہیں ان میں ایک نیا چیلنج ہے. ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ اس ریجن میں بھارت کے جو مسائل ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بھارت کے اگر ویسٹرن فرنٹ کی اگر بات کریں, افغانستان میں, ایران میں بہت بری طرح سے شکست ہو چکی ہے وہاں پر جو بھارت کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. اور اب یہ ٹو فرنٹ وار تھریٹ پاکستان اور چائنا کی جانب سے, یہ بھارت کے لیے ایک نیا چیلنج ابھر کر سامنے آیا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, گلوان ویلی میں چائنا کی ایگریشن ہو یا پاکستان کا یہ ایگریسو سٹانس ہو, یہ بھارت کی جو مشکلات ہیں ان میں ڈیفینیٹلی مزید اضافہ کرے گا. دوسرا کافی امپورٹنٹ فیچر ہے اس میپ کے حوالے سے, کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے کشمیر کو اپنے میپ میں کیوں انکلوڈ کیا, کیونکہ پاکستان کا شروع سے ہی یہی سٹانس رہا ہے کہ کشمیریوں کو موقع ملنا چاہیے اپنا فیوچر وہ خود ڈیسائیڈ کریں UN کی ریزولوشنز کے مطابق. اسی لیے پاکستان نے اس میپ میں اسپیشلی مینشن کیا کہ جب تک UN کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو جاتا یہ سارا ایریا ڈسپیوٹڈ ہی رہے گا. مطلب پاکستان نے اس کو یہ نہیں کہا کہ کوئی یہ ہماری ٹیریٹری ہے انڈیا کی طرح, جس طرح انڈیا نے بڑی ایک انلیگل اقدام کرنے کی کوشش کی پچھلے سال 5 اگست کو, اس نے جو انیکس کرنے کی کوشش کی کشمیر کو. پاکستان ایسا بالکل بھی نہیں کر رہا. پاکستان نے اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ جب تک یہ قراردادیں پوری نہیں ہو جاتی یہ ایریا ڈسپیوٹڈ ہے. اور بالکل پاکستان کا وہی سٹینس ہے کہ یہاں پر رائے شماری کروائی جائے اور کشمیریوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے فیوچر کے حوالے سے خود ڈیسیجن لیں. اور ساتھ ہی پاکستان نے ایک اور انڈیکیشن دی ہے کہ پاکستان کے سٹینس میں مزید ایگریشن آئے گی. پاکستان پہلے کہتا تھا انڈین آکوپائڈ کشمیر, اب پاکستان نے ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس کروائی ہے, وہ ہے انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر. یعنی کہ بالکل انلیگل طور پر بھارت نے اس کو انیکس کرنے کی کوشش کی تھی پچھلے سال. دونوں کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے, وہ یہ ہے کہ انڈیا کے عجیب و غریب اقدامات, انلیگل اقدامات جو کشمیر کے حوالے سے اس نے پچھلے سال لیے. یعنی انڈیا کے اس انلیگل اقدام کی وجہ سے پاکستان نے اس پورے ریجن کو انڈیا کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا. اور پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا حصہ ہے, اسپیشلی مینشن کیا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. مطلب پاکستان یہ گول رکھ رہا ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹرگل کے تھرو
اس پورے علاقے کو بھارت سے علیحدہ کروا لیں گے انشاءاللہ ایک دن. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ریجن کو ایک ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ شو کیا گیا ہے, یعنی پاکستان اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری مان رہا ہے اور یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں پر عمل درآمد چاہتا ہے. یہ دیکھیں اس میپ میں کلیئرلی مینشن ہے کہ the map clearly identifies occupied Kashmir as a disputed territory. The final status will be decided in line with the relevant UN Security Council resolutions. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو سمجھنا بہت ضروری ہے. پاکستان نے جب اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے کراکرم پاس تک, اس کے آگے یعنی کہ ایکسٹریم ایسٹرن سائڈ پر لداخ اور بلتستان کے اوپر کی سائڈ سے اور نیچے ہماچل پردیش کی باؤنڈری تک بارڈر کو اوپن چھوڑا ہے اور اس کو فرنٹیئر انڈیفائنڈ کا نام دیا ہے. اس کے آگے پاکستان کے دوست ملک چائنا کی ٹیریٹری شروع ہو جاتی ہے, اکسائے چین کا بھی ایریا ہے. اس لیے پاکستان نے اس کو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے ساتھ لنک کر دیا کہ اس کی ڈیمارکیشن تب ہوگی جب یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں وہ پاس ہوں گی. اس حوالے سے میپ میں مینشن ہے کہ ایکچوئل باؤنڈری ان دا ایریا ویئر ریمارک فرنٹیئر انڈیفائنڈ اپیئرز وڈ الٹیمیٹلی بی ڈیسائیڈڈ بائی دا سوورن اتھارٹیز کنسرنڈ آفٹر دی سیٹلمنٹ آف دی جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ. یعنی کہ جب یہ ڈسپیوٹ سیٹلڈ ہوگا تب جو سوورن اتھارٹیز ہوں گی وہ ڈیسائیڈ کریں گی اس لائن کو یا اس بارڈر کو. اس کے ساتھ ہی پاکستان نے گلگت بلتستان اور جموں اینڈ کشمیر کو ایک ایڈمنسٹریٹو باؤنڈری کے تھرو سیپریٹ کیا ہے. عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کسی ملک پر کوئی ملٹری چڑھائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا, بلکہ یہ ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے جس میں پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ گلوبل کمیونٹی اور یونائٹڈ نیشنز کو ان کی جو ذمہ داری ہے اس حوالے سے جو انہوں نے قراردادیں پاس کروائی تھی اس حوالے سے ہم ان کو یاد دہانی کرواتے رہیں گے. کشمیر کے حوالے سے پچھلے سال جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس میں بھارت نے ایک کوشش کی تھی اس کو اپنے اندر ضم کرنے کی اور دو جو یونٹس بنا دیے تھے لداخ اور جموں اینڈ کشمیر. انڈیا نے پچھلے سال جب آرٹیکل 370 کو ریووک کیا تھا اور اس وقت انہوں نے کافی اگریسو سٹیپس اٹھائے تھے اور انہوں نے پاکستان کے جو سارا کشمیر ہے اور یہ جو گلگت بلتستان ہے اور چائنا کے انڈر جو اکسائی چین ہے اس کو اپنے ایریاز شو کیا تھا. اور انہوں نے بھی میپس نکالے تھے جس کو پاکستان, چائنا اور نیپال نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس وقت. اس حوالے سے سوشل میڈیا پر میں کچھ کامنٹس دیکھ رہا تھا, اس طرح کی تنقید دیکھنے کو مل رہی تھی کہ جی یہ اقدام کر کے آپ نے کیا تیر مار لیے, اس سے کوئی کشمیر آپ کے ساتھ تو نہیں مل گیا. اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان کی ذہنیت پر. ہر جو ریاست ہوتی ہے نا, جو ذمہ دار ریاست, ان کے کچھ پرنسپل سٹینس ہوتا ہے. کسی چیزوں پر ہر ریاست کو کوئی نہ کوئی سٹینڈ لینا پڑتا ہے. مطلب ہر آپ جو پاکستانی ریاست اگر کوئی اقدام اٹھاتی ہے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا نے بھی کئی چیزوں پر سٹینڈ لیا ہوا ہے, انڈیا نے بھی لیا ہوا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی لیا ہوا ہے, رشیا نے بھی لیا ہوا ہے. ہر جو ریاست ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ مطلب کوئی گراؤنڈ ہوتا ہے جس پر وہ کھڑی ہوتی ہے. ٹرکی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ جب بھی ان کے انٹرسٹ کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں, چاہے ایکشن کریں چاہے وہ سمبولک طور پر اس حوالے سے دنیا کے سامنے پیش کریں اپنا پوائنٹ آف ویو.